السلام علیکم عزیز طلبا، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکچر نمبر 26 اور 27 میں ہم نے چیپٹر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہم نے کچھ حد تک پڑھ لیا تھا۔ آج اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیج آپ جلدی سے اوپن کر دیں اردو الف کی بک میں، پیج 52۔ نیچے سے لائن ہے، کچھ چھٹی ایک لائن ہے۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق بار بار کہنا فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، لطف اندوز کیا خواہش کے خلاف۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ یعنی خزانہ ہو، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کیا محمل یعنی کہ بے معنی فکرہ ہوا۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت، غصے میں بولے جانے والے الفاظ۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فکرہ تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ شاکر خان صاحب اپنے کسی دوست کو کچھ لکھ رہے تھے، کچھ بول رہے تھے کہ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ تو یہ مصنف جو ہے کہتا ہے کہ میں وہ فکرہ سن رہا تھا جو وہ اپنے دوست کو بول رہے تھے، وہی میں بات لکھ گیا۔ ہاں، تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو وہ نیچے ذرا سی دیر کی تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کروایا گیا۔ جان پہچان۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فراغت ملی اور میں نے یکسو مکمل توجہ سے لکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شپر نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا پھر میری یاد آئی میرے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثال اس عربی گھوڑے کی تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا، جو ہر ایک دوست کو استبل یعنی کہ گھوڑے کے رکھنے کی جگہ سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے، فکرہ اثر یعنی نئے سرے سے بنانا پڑا۔ طبیعت و چاٹ بیزار ہو گئی۔ بہزار دقت بڑی مشکل سے پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ آپ کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیق کا شوق ملا ہے اور جو کولمبس نمبر 1 پیج کے آخر میں آ جائیں۔ کولمبس ایک یورپی جہاز چلانے والا جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے براعظمِ شمالی امریکہ دریافت کی طرف نئی معلومات اور نئی دنیا، گویا وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا کہنے تک دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ کیا ہے اچھا دریافت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے تو ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے۔ اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ اتنا کہتا ہے دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ حرف اکتاہٹ۔ مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کرے، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔
آئی پھر سے لکھنا شروع کرتا ہے اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے، یعنی احسان مند کریں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے ہیں اور ساحل مراد یعنی کنارے تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو، اتنا کہتا ہے پھر دستک ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو ابھی آئے، یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے کہ آپ بہت لکھ ڈالا۔ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، یعنی کہ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے تو جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، شوق نہیں، محبت نہیں، وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، دوپہر کو شام کے وقت تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر دو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس گھر سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں گا۔ مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا۔ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے، اب کچھ خیال نہیں۔ اس کو پہلے فکر سے کیوں کر ربط یعنی کہ تعلق پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑھے پڑھے نیند آ جاتی ہے، تیسرے پیر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ ایک پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی کو ہی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے، گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کچھ بھی نہیں لکھا، مصنف کہتا ہے۔ تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں، آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیں قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار ہے۔ مل ملا کے شام واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں، ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط یعنی بے تعلق، بے سلسلہ، بے ترتیب۔ غصے اور رنج دکھ میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں۔ جو لکھتا ہے، دوسرے لوگ اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں، میں ناشکرا اور احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، جن سے میں اجازت مانگ سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں، مگر مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں تو ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ ہے حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بھوچار یعنی کہ تیز بارش شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو توجہ کر کے نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہہ جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے نہایت مہربان اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ خیالستان سے انہوں نے یہ سبق لیا۔
ایکسرسائز دیکھیے گا، کوشچن آنسر وہ آپ کے نوٹس میں مل جائیں گے۔ اس کے بعد MCQs دیکھیے گا۔ آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا، تو اس کا صحیح جواب ہے 7 بچوں کا۔ مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا، اس کا صحیح جواب ہے دوست نہ ہونا۔ مصنف نے کس دوست کو بڑبڑیا دوست کہا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے احمد مرزا۔ شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور۔ مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا تھا، احمد مرزا۔ میں صحیح جواب بتا رہا ہوں۔ مصنف کے دوستی نے راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے، احمد نگر۔ مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے ان کی کھڑکی کھلتی تھی پائن باغ۔ اس کے بعد دیکھیے گا خالی جگہ۔ چاندنی چوک میں فقیر صدا لگانے والا فقیر غریب الوطن تھا، اس کا صحیح جواب ہے احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام شاکر خان ہے۔ احمد نگر کے رئیس کا نام طالب علی ہے۔ میرے ادب پسند دوست کا نام شاکر خان ہے۔ اس کے بعد ٹرو فالس دیکھیے گا۔ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ فقیر کے پاس سب کچھ تھا، اس کا کوئی دوست نہ تھا، یہ بھی درست ہے۔ احمد مرزا کو مصنف نے بڑبڑیا کا نام دیا، درست ہے۔ شاکر خان صاحب کے ہاں سیاہی کی دوات خشک اور قلم بغیر نب کے تھا، یہ بھی درست ہے۔ شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی، نہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق کے حوالے سے کوشچن ہے، یہ آپ کو پتہ ہے سیاق و سباق کے حوالے سے کوشچن کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ ہے، وہ آپ کو نوٹس میں مل جائے گا۔ پھر محاورات ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی۔ اس کو دیکھیے گا، کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ ترکیب نحوی کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ایک دفعہ، تو جملہ اسمیہ کون سا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کون سا ہوتا ہے، پھر بتا دیں تو پہلے جملہ اسمیہ جس میں دونوں اسم یعنی مبتدا یا فاعل وہ بھی اسم ہو اور اس کے بعد آگے بھی اسم ہو، جیسے علی عقل مند ہے تو علی بھی اسم ہے اور عقل مند بھی اسم ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ جملہ کہلائے گا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ علی کھانا کھاتا ہے تو اس میں یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں فعل بھی آ گیا ہے، کھاتا جو ہے وہ کام ہو رہا فعل ہے، علی جو ہے وہ اسم ہے، مفعول بھی اس میں آ گیا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ جملہ کہلائے گا۔ اب ذرا آگے دیکھیے گا اس کو۔ اگر کسی شعر یا مصرعے کی ترکیب نحوی کرنا مقصود ہو تو اسے نثر میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ یعنی کہ فعل ناقص ہے، مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے اور متعلق خبر ہوتی ہے۔ جملہ فعلیہ فعل تام ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے اور متعلق خبر ہے۔ بس مثالیں دیتا ہے، احمد ہوشیار ہے، اس میں ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، احمد جو ہے وہ مبتدا ہے اور ہوشیار جو ہے یہ خبر ہے، معلوم ہوا ہے کہ ہوشیار ہے۔ شاہد اور امان حاضر تھے، اس جملے میں تھے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، شاہد اور امان مبتدا ہے، حاضر جو ہے یہ خبر ہے۔ اب وہ کہتا ہے جملہ فعلیہ کی مثالیں دیکھیں۔ جمیلہ کتاب پڑھتی ہے فعل ہے، جمیلہ فاعل ہے اور کتاب جو ہے یہ مفعول ہے۔ اب اس میں فاعل آ گیا ہے، اس میں فعل آ گیا ہے تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اقبال نے نون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا، تو خریدا جو ہے یہ فعل ہے، اقبال جو کہتا ہے یہ فاعل ہے، نے ہے علامت فاعل ہے، نون مارکیٹ جو ہے مجرور ہے اور سے حرف جار ہے۔ نون مارکیٹ سے یہ متعلق فعل ہے، فعل کے متعلق ہے، نیا جو ہے یہ صفت ہے، قلم جو ہے موصوف ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، نیا قلم جو ہے یہ مفعول ہے جس سے کام ہو رہا ہے اور جملہ فعلیہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے درج جملوں اور مصرعوں کی ترکیب نحوی کیجیے۔ شاہ رخ اسلم کا بھائی ہے، شاہ رخ جو ہے وہ مبتدا ہے، اسلم جو ہے وہ اسلم کا بھائی جو ہے وہ خبر ہے،
اور ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. شمع جو ہے متعلق خبر ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اور تک. رنگ میں اکیلا میں اور تک جو ہے یہ دونوں کے دونوں حرف ہیں. ایک میں اور ایک حرف جو ہے ایک میں اور تک یہ دونوں چیزیں کیا ہیں حرف ہیں. اس کے بعد کہتا ہے جلتی ہے یہ فعل ہے. سحر ہونے تک یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. سحر ہونے تک جلتی ہمیں خبر مل رہی ہے. شمع یہ ہے متعلق خبر ہے. میں اور تک جو ہے یہ حرف ہے اور جلتی ہے یہ فعل. اس کے بعد کہتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی جو ہے یہ مبتدا ہے. ہزار نعمت ہمیں خبر ملی ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے. رافیہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئی. رافیہ اور مومنہ جو ہے یہ فاعل ہیں جو کام کرنے والی ہیں. کتابیں جو ہے یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے ان دونوں کی طرح اور ہے یہ حرف عطف ہے. اور خریدنا جو ہے یہ فعل کام ہوا ہے. اور گئی جو ہے یہ خبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ گئی. شہریار بیمار ہے. شہریار جو ہے یہ مبتدا ہے. اور بیمار جو ہے اس کا ہمیں خبر ملی ہے کہ شہریار بیمار ہے. اور ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے. بیٹا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. میں آپ کو ڈائری لکھ دیتا ہوں. ڈائری جو ہے آپ نے اس چیپٹر نمبر 5 کی سوالات کے جوابات آپ نے اس کی آپ کی لکھنی بھی ہے اور چیک بھی کرانی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.